لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو, یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے, گونج رہی ہے آواز, پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا. تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے, پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو,
پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے. پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے, تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں, تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں, کتے سامنے سے آ رہے ہیں, کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے, اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا, لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا, بائک والا 4 بچوں کو, بیوی کو, اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا. تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا, دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا, جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں, یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا, واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے, اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے, لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں, جن میں خاص طور پر یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں, یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں, غربت بہت ہے, کرپشن بہت ہے, قومیں بہت ہیں, کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا, اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے, فرقے بہت ہیں. تو ایسے ماحول, اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے, لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا, زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا, جنہوں نے کام کیا ہے, تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے, جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتا ہوں گے. یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ, کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں, وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے, یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے, قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا, جو چیز زیادہ ہوتی ہے, یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات, جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے, سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں, ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے, بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں, تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں, یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو.
ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, نہیں ہے. مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا, ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے, کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں, تو بیان میں کہنے لگے, فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا, جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا, تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ, کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا, گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے, لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے, ایک لاجک ہے, ایک دلیل ہے, ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو, دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو, روزہ کتنا مشکل ہے, صبح سحری میں اٹھو, سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں, پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی.
تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا، بولو، کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہہ کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے سمجھ. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟
99 खरब, 9 खरब नहीं, सॉरी गलती हो गई, पूरे 10 खरब का नुकसान हो रहा है भाई। 99 खरब 99